بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ان چار صفات سے نواز دے اور دنیا کی کوئی اور چیز اس کے پاس موجود نہ بھی ہو تو اسے کسی غم اور فکر کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ امت کو چار خصلتوں کے حصول کی ترغیب دے رہے ہیں، اور احادیث کی بعض کتابوں میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ چار صفات سے نواز دے اور دنیا کی کوئی اور چیز اس کے پاس موجود نہ بھی ہو تو اسے کسی غم اور فکر کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ یہ چار خصلتیں بہت بڑی دولت ہے جن کے مقابلے میں دنیا کی مادی دولتیں ہیچ ہے۔ ان کی پہلی خصلت حسن اخلاق، پہلی خصلت کہ جو انسان کے اندر پائی جائے وہ حسن اخلاق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم اور عمل کا خلاصہ اور نچوڑ اچھے اخلاق ہے۔ ساری تعلیم، علوم، فنون میں مہارت، دنیا بھر کی ڈگریاں کسی کے پاس موجود ہو لیکن اگر اس کے پاس اچھے اخلاق نہیں تو گویا کہ کچھ نہیں۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف احادیث میں ارشاد فرمایا ہے مجھے معلم، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو دوسری جانب آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اس لیے بھی مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے تاکہ اعلیٰ اخلاق کی میں تکمیل کروں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اخلاق کی تعلیم بھی دی اور عملی نمونہ پیش کیا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بلند کلمات سے فرمایا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کا نمونہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ان بلند اخلاق کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اگر کسی باندی کو بھی کوئی کام ہوتا، کوئی ضرورت ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب فرماتی تو آپ اس کی ضرورت کے لیے بھی حاضر ہوتے اور جہاں وہ کہتی آپ اس کے کام کو سر انجام دیتے۔ اس پہلی خصلت کا حصول بھی ہر صاحب ایمان کو کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان عبادات کی کمی کے باوجود حسن اخلاق کی بدولت بڑا اونچا رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی حسن اخلاق کی بدولت ان لوگوں کا مقام حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نوافل پڑھتے ہو اور دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ کتنی اونچی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری اور اہم نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، انہیں یمن کی جانب بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نصائح فرمائی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک نے اس سلسلے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے روانہ ہونے کے لیے اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ دوسری خصلت پاکیزہ کھانا، دوسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ کھانے میں حلال کا اہتمام کرنے والا ہو، یہ بھی بڑی اونچی خصلت ہے۔ انسان کو ہمیشہ حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور کسی بھی حرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حرام سے تو ایک مسلمان دور رہے، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کمائی سے انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال روزی کی طلب کو بھی ایک اسلامی فریضہ قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عبادت حرام سے بچنے کو قرار دیتی تھی۔ حرام کھانے کی وجہ سے انسان کی عبادات مقبول نہیں ہوتی، دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ احادیث میں تفصیلاً اس کا ذکر موجود ہے۔ تیسری خصلت گفتگو میں سچ اختیار کرنا۔ تیسری خصلت یہ بیان کی کہ جب کسی کو بات میں سچائی کی دولت نصیب ہو، یہ بھی اعلیٰ صفت ہے۔ سچائی دنیا و آخرت دونوں میں انسان کو نفع دیتی ہے، کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے سچ انسان کو نیکی اور بلائی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہو اسے سچی بات کرنی چاہیے۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی حکمت و دانائی کے اقوال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ حکمت و دانائی کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ دو چیزوں کا اہتمام کیا، ایک یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا فضول کاموں سے اجتناب۔ ان دو اسباب سے مجھے یہ حکمت و دانائی حاصل ہوئی ہے۔ چوتھی خصلت امانت کی پاسداری۔ چوتھی خصلت جس کا اس روایت میں ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ امانت کی پاسداری
پاسداری ہونی چاہیے۔ انسان کے پاس امانت چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے کلام کی صورت میں ہو، عہدہ اور منصب کی صورت میں ہو، مشورے کی صورت میں ہو، بہر صورت امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے، امانت کی پاسداری اور خیال رکھنا چاہیے۔ امانت کی مختلف صورتیں اسی طرح کسی شخص کے پاس بطور عاریت کے کوئی سامان ہو، کسی نے استعمال کے لیے کوئی چیز دی ہے، یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ راستے میں یا کسی بھی جگہ کوئی گری پڑی ہوئی چیز کسی انسان کو ملتی ہے، یہ بھی امانت ہے، اسے بھی مالک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ کسی نے مال رکھوایا اور رکھوانے والا دنیا سے چلا گیا، یہ مال بھی امانت ہے، اس مرحوم کے ورثاء تک پہنچایا جائے۔ بعض کتب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ منقول ہے، یہ امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک اس امت کے افراد میں 3 صفات موجود ہوگی۔ ایک یہ کہ بات کرنے میں سچائی کو اختیار کرنے والے ہو، دوسرا یہ کہ جب فیصلہ کرے تو حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، اور تیسرا یہ کہ جب امت کے لوگوں سے رحم طلب کیا جائے تو رحم کرے، اور یہ 3 اصول جب امت سے خارج ہو جائے تو وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خطبوں میں امانت کا ذکر فرمانا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے تو یہ ارشاد فرماتے تھے، جس میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس میں عہد و وعدہ کی پاسداری نہیں اس کا دین کامل نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس یہ 4 صفات موجود ہو، اگر دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے یہی 4 صفات کافی ہے، یہی 4 خصلتیں سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں خصلتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔